کچھ آفر کویسچنز ایک کویسچن کیا تھا کہ وہ سفر معراج پہ میں نے سنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب آسمان دنیا پر تشریف لے گئے تو وہاں پر پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام کو ملاحظہ فرمایا. آپ کی ایک جانب کچھ لوگ تھے، دوسری جانب بھی تھے، ایک طرف دیکھ کے مسکراتے تھے، دوسری طرف دیکھ کر اشک بار ہو جاتے تھے. وجہ پوچھی تو بتایا گیا کہ یہ آپ کے امتی ہیں دونوں، اور یہ جنتی ہیں، یہ جہنمی ہیں. جنتیوں کو دیکھ کے خوش ہوتے ہیں، جہنمیوں کو دیکھ کے افسردہ ہوتے ہیں. تو یہ کہتا ہے کہ اب مجھے یہ خوف ہے کہ پتہ نہیں میں ان میں سے ہوں گا یا ان میں سے ہوں گا. یہ کویسچن کر رہے ہیں. اور یہ بھی کہ کوئی کلمہ کفر میری زبان سے نہ نکل جائے اور میں اسی حال میں نہ مر جاؤں، یہ مجھے خوف ہے. تو کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں، خوف آخرت کا ہونا، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی، اس کے عذاب کا رہنا، بری موت، عذابات قبر کا، یہ بہت اچھی چیزیں ہیں کہ یہی خوف انسان کو گناہوں سے بچاتا ہے، نیک راستے پر رکھتا ہے، عبادات پر استقامت دلواتا ہے. جن جن کے دلوں سے یہ خوف نکل جاتا ہے، یہ فکر نکل جاتی ہے، وہ عموماً غفلت کا شکار ہو جاتے ہیں. تو خوف تو کوئی بری چیز نہیں ہوتی، لیکن جب یہ آپ پر اتنا غالب آ جائے کہ آپ ڈپریسڈ ہو جائیں، یعنی ذہنی مسلسل ایک دباؤ میں، اور اس کی وجہ سے طبیعت کی بے چینی اور اس کے پھر منفی اثرات، طبیعت کی خرابی، چڑچڑاپن، سب سے بیزار ہو جانا، اس طرح کے علامات ظاہر ہوں تو یہ مناسب نہیں. اس کے لیے بہتر یہ ہوتا ہے کہ آپ صحیح تعلیم شرع کو حاصل کریں، جو ایک معتدل تعلیم ہے، اور وہ آپ کو بتائے گی کہ یہ کام کر لو، اس کے بعد تم بے فکر رہو، یہ کام کرو تو فکر مند رہو. جیسے خلاصہ یہ ہے کہ فرض، واجب، سنت موقدہ اگر آپ پورا کر رہے ہوں، ہر چیز کے اندر تقریباً یہ چیزیں ہوتی ہیں، دیکھنے میں بھی ہو سکتی ہیں، سننے میں، چھونے میں، بولنے میں، مال کمانے میں، خرچ کرنے میں، عبادات میں، تو ان میں سے فرض، واجب، سنت موقدہ کو پورا کرنا، اور اس کے جسٹ اپوزٹ حرام، مکروہ تحریمی اور اساءت یعنی سنت موقدہ کے ترک کو چھوڑ دینا، اس سے بچنا. یہ اگر آپ 6 کام کر لیں، 3 کا ارتکاب، 3 سے اجتناب، سمجھ لیں انشاءاللہ آپ کی آخرت محفوظ ہے. پھر بس تھوڑا بہت اتنا کہ غلطی نہ ہو، خدا نخواستہ پھر بھی بتقاضائے بشریت کو خطا ہو جائے، فوراً توبہ کی طرف آ جائیں. یہ تعلیم صحیح حاصل کر لیں آپ تو انشاءاللہ اطمینان قلب رہے گا. ہم نے چیدہ باتیں سنی ہوتی ہیں، تفصیل سیکھی نہیں ہوتی. پھر یہ پوسٹیں اور بڑے بڑے 1 گھنٹے کے بیانات کے کٹ پیسٹ جو ہوتے ہیں، بالکل مختصر سے اس میں سے مواد نکال کر، جس کی پوری تفصیل بھی سامنے نہیں ہوتی، وہ بیان میں ہوتی ہے لیکن یہاں نہیں ہوتی، وہ ہمارے سامنے رکھتے ہیں. 1 منٹ کے یہ چند سیکنڈ کے کلپ سن کر پھر ہمارے دل میں اضطراب پیدا ہوتا ہے، کیونکہ تفصیل تو موجود ہوتی نہیں. اس لیے میری گزارش یہ ہے کہ آپ ہماری کتاب لیں، قرب الہی بیسٹ بک ہے. انشاءاللہ آپ پڑھیں گے، دعائیں دیں گے اپنے بچوں کی تربیت کے لیے، اپنے باطن کی تربیت کے لیے، گھر میں ایک پرسکون ماحول بنانے کے لیے، قرآن و حدیث سے ثابت شدہ تصوف سیکھنے کے لیے یہ بیسٹ بک ہے. یہ لے لیں، انشاءاللہ بہت ہی بڑا فائدہ ہوگا. تو یہ خوف رکھیں لیکن اس کو اپنے اوپر مسلط نہ ہونے دیں، یہ ذہن میں رکھیے.